بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وإن من شیعته لإبراہیم اذ جاء ربہ بقلب سلیم وقال فی مقام آخر فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ میرے دوستوں، جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا اور یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ کے یہاں ذی مرتبہ وہی ہیں جو اپنے دل کو مخلوق کے خلاف ہمارے دل میں میل نہ آئے۔ اللہ کے یہاں ذی مرتبہ وہی ہیں جو قلب سلیم رکھتے ہیں۔ اور قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ قلب سلیم تکبر سے پاک، شرک سے پاک، رذائل سے پاک دل ہوتا ہے۔ قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ جو نہ اس کے اندر اپنے بھائی سے حسد ہوتا ہے، نہ اپنے بھائی سے میرے دوستوں جو ہے وہ کینہ ہوتا ہے، نہ بغض ہوتا ہے۔ یہ شخص ہے جو قلب سلیم رکھنے والا ہے۔ لہٰذا قلب سلیم رکھنے والے کون ہیں؟ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ قلب سلیم رکھتے تھے۔ اور قلب سلیم میرے دوستوں کیا ہوتا ہے؟ سفیان ابن دینار رحمہ اللہ نے ابو بشیر رحمہ اللہ سے پوچھا۔ ابو بشیر رحمہ اللہ جو ہے وہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ پوچھا کہ بھائی اخبرنی عن اعمال من کان قبلکم، کہ ابو بشیر آپ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے ہیں، آپ نے صحابہ کی زیارت کی ہے، صحابہ کو دیکھا ہے، صحابہ کے اعمال کے بارے میں بتائیں، ان کے اعمال کیسے تھے؟ تو بشیر رحمہ اللہ نے ایک بڑا کام کی بات ارشاد فرمایا کہ کانوا یعملون یسیرا ویؤجرون کثیرا، کہ یہ ہم سے پہلے والے کے اعمال، صحابہ کے اعمال ایسے تھے کہ اعمال تو کم تھے لیکن اجر بہت زیادہ تھا۔ کہا کہ لما ذاکا؟ قلت لما ذاکا؟ انہوں نے ابو سفیان رحمہ اللہ نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اعمال بھی کم ہیں، اجر بھی زیادہ ہے۔ فرمایا لسلامتی صدورہم، اس لیے کہ ان کے دل سلیم تھے، ان کے دلوں کے اندر کسی کے لیے میل نہیں تھا، ان کے دل شرک سے پاک تھے، ان کے دل اللہ کے غیر سے ہونے کے یقین سے پاک تھے، ان کے دل تکبر سے پاک تھے، ان کے دل حسد سے پاک تھے، ان کے دل کینے سے پاک تھے، بغض سے پاک تھے، ایک دوسرے سے محبت رکھنا۔ اور جو میں نے عرض کیا کہ اہل جنت کا شعار یہی قلب سلیم ہے کہ جنت میں جائیں گے تو کیا فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ جو ان کے دلوں میں ایک دوسرے سے میل ہے اللہ اس کو پاک صاف کر دیں گے۔ ساس کے دل میں جو بہو سے میل ہے اس کو اللہ اسے پاک کر دیں گے، بھائی کے دل میں بھائی سے جو میل ہے اس کو اللہ پاک کر دیں گے، نند کے دل میں بھاوت سے جو میل ہے اس کو اللہ پاک صاف کر دیں گے، دیورانی کے دل میں جٹھانی کے بارے میں جو عیب ہے، وہ جو میل ہے اللہ اس کو پاک کر دیں گے۔ اخواناً سب بھائی ہو جائیں گے جنت میں، علی سرر متقابلین، آپس میں ایک دوسرے کے سامنے مسیریوں پہ اور تختوں پہ بیٹھے ہوں گے۔ یہ اہل جنت کا شعار ہے، پاک صاف دل کا ہونا، کیونکہ اللہ کی نگاہ تمہاری صورتوں پہ اور تمہارے اجسام پر اور تمہارے جسموں پہ نہیں پڑتی کہ کتنا طاقت والا ہے، کتنا ذی وجاہت ہے، بلکہ اللہ کی نظر تو تمہارے دلوں پر، تمہارے اعمال میں پڑتی، تمہارے دل کیسے ہیں، پاک صاف ہیں نہیں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کیا جذبے رکھتے ہو، ایک دوسرے کے لیے کیا جذبے رکھتے ہو۔ اللہ کی نگاہ تمہارے دل پر پڑتی ہے۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ تو اہل جنت کا شعار قلب سلیم ہے، اور جنت کا راز قلب سلیم ہے۔ یہ قلب سلیم دنیا کی جنت ہے، جو اس دنیا کی جنت میں داخل ہوگا، جس میں چین ہے، سکون ہے، عافیت ہے، راحت ہے، آرام ہے، وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل ہوگا۔ اور کیا فرمایا؟ یہ قلب سلیم ہی قبولیت کا راز ہے، اعمال قبول اسی سے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی رات بھر نفلیں پڑھ رہا ہے، دن بھر یوں کہا جائے کہ روزے میں مشغول ہے، لیکن دل جو ہے، دل کے اندر دوسروں سے میل ہے، تو میرے دوستوں اللہ کی نگاہ میں اس کا وہ مرتبہ نہیں ہے، وہ گر جاتا ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اللہ کی نگاہ میں ذی مرتبہ وہی ہے جو پاک صاف دل رکھنے والا ہے، چاہے اعمال فرائض کا اہتمام کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے۔ لہٰذا قلب سلیم کی مثال جیسے میں نے عرض کیا انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا دل ہے، اور قلب سلیم کی مثال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے۔ قلب سلیم کی مثال میرے دوستوں حضرات شیخین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دل ہے کہ آپس میں ناچاکی ہو گئی، اب
تھوڑی سی بات ہو گئی ایک دوسرے سے، ذرا مطلب یہ ایک دوسرے سے بات تھوڑی سی بڑھ گئی، پریشانی ہوئی، دونوں نادم ہو رہے ہیں. وہ نادم ہو کے پہلے عمر رضی اللہ عنہ گھر پہ جا رہے ہیں، ملاقات ہوئی، آپ علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں کہ بھائی اللہ کے رسول کچھ بات ہو گئی، عمر رضی اللہ عنہ سے بہت نادم ہو، بہت پریشان ہو، مجھ سے زیادتی ہو گئی. وہاں تھوڑی دیر بعد عمر رضی اللہ عنہ بھی آ رہے ہیں کہ اللہ میں تو اللہ کے رسول یعنی وہ بڑے نادم ہیں، نادم ہو کے آ رہے ہیں. آپ علیہ السلام جو ہے ان کے چہرے کا جو ہے رنگ بدل گیا. تو ابوبکر رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ پر ناراض نہ ہوئیے گا، میری ہی غلطی ہے، میری کوتاہی ہے، مجھ سے زیادتی ہوئی ہے. لیکن آپ علیہ السلام فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ اور صحابہ سے کہہ رہے ہیں کیا تم میری وجہ سے میرے ساتھی کو چھوڑ نہیں سکتے کہ جب تم سب نے کہا کہ کذب تھا، میں اللہ کا دین لے کے آیا، تم نے کہا کہ اس نے جھوٹ بولا، میرے ساتھی نے کہا کہ اس نے سچ بولا. تم سب نے تکذیب کی، انہوں نے تصدیق کی، تم میرے لیے میرے ساتھی کو نہیں چھوڑ سکتے. تو ان دونوں حضرات شیخین کے دل جو ہیں وہ قلب سلیم ہے کہ پریشان ہو رہے ہیں، اور جو ہے یوں کہیے کہ نادم ہو رہے ہیں کہ ہم سے کیا یعنی جو ہے ہم نے کیوں زیادتی کر دی، کیوں بات بڑھ گئی، کیوں دل میں میل آ گیا دوسرے کے لیے. اور قلب سلیم کی مثال میرے دوستوں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ہے. حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی مواخات اللہ کے رسول نے کرائی تھی، یعنی بھائی چارہ کرایا تھا. دونوں کو جو ہے جیسے مدینہ منورہ میں آئے تھے مواخات ہوئی تھی نا، ایک صحابی کو، مہاجر کو ایک انصاری صحابی کے ساتھ مواخات کرا دی تھی، بھائی چارگی کرا دی تھی. تو یہاں جو ہے سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو مواخات کرائی، بھائی چارہ کرایا. سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے کہا اے عبد الرحمن، مدینے والے جانتے ہیں میں سب سے زیادہ مدینے میں مال والا ہوں، لہٰذا عبد الرحمن آپ میرے مال میں سے آدھا مال لے لیجئے، اور میری 2 گھر والیاں ہیں، 2 بیویاں ہیں، جو آپ کو پسند آئے ان سے آپ نکاح کر لیجئے. تو آپ اندازہ لگائیے، یہ بات سمجھ میں آتی. یہ مثال ہے قلب سلیم کی. سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کا دل قلب سلیم تھا میرے دوست. اور قلب سلیم کی مثال جو ہے وہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ہے. حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں اماں عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ازواج مطہرات میں میرے ہمسر میرے مرتبے کے برابر زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا، وہ میری برابری اور ہمسری رکھتی تھی. اور جب مجھ پر تہمت لگی، اماں عائشہ پر تہمت لگی، جس کی برات خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کی کہ اماں تو بری ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بری ہیں، ہر تہمت سے بری ہیں، ہر عیب سے بری ہیں، یعنی جو زنا کا نعوذ باللہ جو عیب لگایا ہے اس سے بری ہیں. تو اس برات کے نازل ہونے سے پہلے آپ علیہ السلام نے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہارا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے. اب عائشہ وہ ہیں کہ جن کو ناز ہے اماں رضی اللہ عنہ کو کہ میں تو محبوب ہوں اللہ کے رسول کی. زینب بنت جہش وہ ہیں جن کو ناز ہے کہ میرا نکاح تو اللہ نے آسمانوں پہ کیا ہے، کہ جب تم نے جس طرح قرآن پہ کی آیت ہے کہ زوجنا کہا کہ ہم نے تمہارا نکاح جو ہے وہ زینب سے کر دیا، اللہ آسمانوں پہ نکاح کر رہے ہیں. زوجنا کہا، ہم نے نکاح کیا آپ کا زینب سے. تو زینب رضی اللہ عنہ کو ناز ہے کہ میرا نکاح آسمانوں پہ ہوا ہے. تو دونوں ایسی بیویاں جو ہمسر ہیں اور دونوں ذی مرتبہ ہیں، تو ظاہر ہے کہ دل میں ایک دوسرے کے لیے ظاہر ہے کہ ایک سوکھن والا رشتہ ہے، اور ہیں بھی دونوں ذی مرتبہ. تو اماں عائشہ کہتی ہیں یہ موقع تھا کہ جب میرے بارے میں پوچھا آپ علیہ السلام نے کہ عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے، سارے جو بدماش قسم کے لوگ ہیں منافق ہیں وہ تہمت لگا رہے ہیں. تو اب زینب رضی اللہ عنہ کو اچھا کہہ دیتی، کچھ تھوڑا سا بیچ میں ملا دیتی کہ میرے خلاف تھوڑا سا میل آ جاتا اللہ کے رسول کے دل میں. فرمایا کہ اللہ کے رسول، اب زینب رضی اللہ عنہ اس موقع فرمایا اللہ کے رسول میں تو عائشہ کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ جانتی نہیں. تو یہ موقع تھا میرے دوستوں بدلہ لینے کا یا کچھ دل میں میل ڈالنے کا. فرمایا یہ قلب سلیم کی مثال ہے. زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کا دل، انہا کا دل قلب سلیم. اور میرے دوستوں قلب سلیم کس کا دل ہے؟ قلب سلیم اس انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کا دل ہے جو جب ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یتلو علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، تمہارے پاس ایک صحابی آئیں گے اور وہ جو ساتھی ہیں، وہ جو صحابی ہیں، وہ جو مرد ہیں، وہ جنت والے ہیں، جنتی ہیں. تو صحابہ کہنے لگے بھائی کون آتا ہے دیکھتے ہیں. دیکھا تو ایک صحابی ہیں انصاری صحابی، ان کی داڑھی سے جو ہے وضو کا پانی گر رہا ہے اور تشریف لا رہے ہیں. اچھا دوسرے دن پھر آپ نے سامنے فرمایا یتلو علیکم الآن رجل من اہل الجنہ کہ تمہارے پاس ایک جنتی آنے والے ہیں. پھر دیکھا وہی صحابی، تیسرے دن دیکھا پھر وہی صحابی. صحابہ بڑے یعنی حیران، کیا وجہ؟ 3 دن آپ نے سامنے فرمایا، تینوں دن یہی صحابی آئے. تو عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا بس میں نے دیکھنا ان کے اعمال کیا ہیں. میں ان کے گھر میں گیا، میں نے حضور بیان کیا ایک وجہ ہے میں اپنے گھر میں نہیں جانا چاہتا، آپ کے گھر میں 3 دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. میں کہا ٹھیک ہے آپ ضرور رہیے. دیکھا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کے وہی جو عام اعمال ہیں، صحابہ کے وہی اعمال ہیں. یہاں تک کہ میں دیکھا رات کو سوئے تو رات کو اٹھے نہیں نماز کے لیے، بس یہ ہوتا کروٹ بدلتے تو کچھ اللہ کا ذکر فرماتے.
اور پھر صبح جو ہے فجر میں ہی اٹھے. تو میں نے ان کے اندر کوئی خاص ایسا زائد عمل نہیں دیکھا, اور بس ایک چیز دیکھی کہ ان کے منہ سے جو بات نکلتی تھی وہ خیر ہوتی تھی, بس خیر والی بات کے علاوہ کچھ بات نہیں فرماتے تھے. 3 دن کے بعد میں ان سے ملا, میں نے کہا کہ حضرت میں یعنی یہ کہا کہ جناب والا میں جو ہوں آپ کے پاس کسی عذر کی وجہ سے نہیں آیا تھا, میں نے صرف یہ وجہ تھی کہ اللہ کے رسول نے 3 دن فرمایا کہ تمہارے پاس جنتی آنے والا ہے, اور دیکھا تو آپ ہی آئے تھے, تو میں آپ کے اعمال دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ کیا خاص عمل ہے آپ کا. تو کہنے لگے کہ بس, اور کہنے لگے میں نے آپ کا کوئی خاص عمل دیکھا بھی نہیں. عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمایا میں نے کوئی خاص عمل زائد عمل نہیں دیکھا آپ کا. تو انہوں نے کہا انصاری صحابی کا واقعتاً یہی بات ہے کہ جو آپ نے دیکھا یہی ہے, کچھ زائد عمل ہے ہی نہیں. جب یہ جانے لگے نا تو انہوں نے آواز دی کہ سنیں, جیسا ہم اردو میں کہتے ہیں نا بھائی سنیں بات سنیں. تو کہا کہ بھائی ایک بات ہے, وہ یہ ہے کہ میرے دل میں جو ہے غیر انی لا اجد فی نفسی لاحد من المسلمین غشن, صرف ایک بات یہ ہے تھوڑا فرق کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے میل نہیں ہے, اور کسی مسلمان کو کوئی نعمت مل جائے تو میں اس سے حسد نہیں کرتا. تو عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یہی وجہ ہے, یہی فرق ہے جس کی وجہ سے آپ کا یہ مرتبہ ہے. تو میرے دوستوں یہ انصاری صحابی جو تھے یہ قلب سلیم رکھنے والے تھے. اور میرے دوستوں قلب سلیم کہاں ملے گا؟ قلب سلیم ان لوگوں کی صحبت میں ملے گا جن کے پاس خود قلب سلیم ہے, جو خود پاک صاف دل رکھنے والے ہیں, جن کا دل خود شرک سے پاک ہے, تکبر سے پاک ہے, حسد سے پاک ہے, کینے سے پاک ہے, بغض سے پاک ہے, اللہ کے غیر سے ہونے کے یقین سے پاک ہے. ان کے پاس قلب سلیم ملے گا. وہ مساجد, وہ مدارس, وہ خانقاہیں, وہ مراکز, وہ دین کی محنت کی جگہیں جہاں یہ بات چل رہی ہے, جہاں یہ محنت ہو رہی ہے, وہ لوگ جو یہ محنتیں کر رہے ہیں, ان کی صحبت میں بیٹھنے سے میرے دوستوں ہمارے اندر یہ صفات آئیں گی. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ قلب سلیم اہل جنت کا شعار ہے, اور جیسے کہ میں نے عرض کیا ایک موقع پہ کہ جنت میں اس دنیا کی جنت ہے, قلب سلیم رکھنے والا دنیا کی جنت میں ہے, اور جو دنیا کی جنت میں ہے وہی جنت آخرت کی جنت میں انشاءاللہ داخل ہوگا. تو میرے دوستو اس کے لیے کیا فرمایا کہ اگر سچے ہونا چاہتے ہو تو سچوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ, کونوا مع الصادقین. آدمی نیک بننا چاہتا ہے, نیکوں کے ساتھ بیٹھے. اچھے سے اچھا آدمی ہے, بری صحبت میں بیٹھے گا تو اس برائی کا اثر اس پہ پڑے گا. برے سے برا آدمی ہے, اچھی صحبت میں بیٹھے گا تو اچھائی کا اثر اس پر پڑے گا. یہ ضابطہ ہے, ایک طریقہ ہے, ایک ترتیب ہے, ایک قاعدہ ہے. تو میرے دوستوں قلب سلیم انہی لوگوں کے پاس, انہی لوگوں کی صحبت میں ملے گا جو قلب سلیم رکھتے ہیں, اس کی دعوت دیتے ہیں, دین کی محنت کرنا, دین کا کام کرنا, اور میرے دوستوں ایک دوسرے کو حق کی فہمائش کرنا, ایک دوسرے کو حق سمجھانا, حق بتانا. میرے دوستوں یہی راستہ ہے نیکی کو اختیار کرنے کا اور نیک بننے کا. تو اللہ تعالیٰ بس جو ہے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. www.darsequran.com